آج ہم تحقیقی مضمون نگاری سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ تحقیقی مضمون کسے کہتے ہیں، تحقیق کیسے کی جاتی ہے، اور ایک موضوع کو بطور مثال لے کر ہم نے تحقیقی مضمون کا خاکہ بنانا بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تعارف والا حصہ اور نفس مضمون کے کچھ حصے کا ہم نے خاکہ بنانا سیکھ لیا تھا۔ اسی موضوع کو مثال کے طور پہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نفس مضمون میں مزید کون سی چیزیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ سیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا نفس مضمون کا ہے کیوں، اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ اقبال بطور شاعر۔ تو اقبال بطور شاعر اگر ہمارا تحقیقی موضوع ہے تو ہم اس میں کیوں کے حصے میں کس طرح کے سوالات کی تلاش کر سکتے ہیں، کس طرح کے سوالات کے جوابات کی تلاش کر سکتے ہیں؟ جیسے اقبال نے شاعری کیوں شروع کی، یہ ہم تلاش کر سکتے ہیں، اس بات کو ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال بطور شاعر مشہور کیوں ہے، یہ بات بھی ہم اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اب فرض کیجئے جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے شاعری اس لیے شروع کی، ہمیں پتہ چلا کہ وہ شاعری اس لیے انہوں نے شروع کی کیونکہ بچپن سے ہی وہ شاعری زیادہ پڑھتے تھے، انہیں شاعری اچھی لگتی تھی۔ تو یہاں پہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اس نقطے کو، تو یہاں پر ہم نے اس کو نقطے کے طور پہ یہاں پر نوٹ کر لیا ہے کہ اس حصے میں ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں۔ پھر کیوں مشہور ہوئے، وہ بطور شاعر کیوں مشہور ہوئے؟ فرض کریں ہم نے تحقیق کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ بطور شاعر اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ ان کی شاعری سب کے لیے تھی، ہر ایک کے لیے تھی۔ سب ان کی شاعری میں جو باتیں وہ بتاتے تھے وہ ہر ایک ان سے فائدہ لے سکتا تھا، ہر ایک ان کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے ان کی شاعری مشہور ہوئی یا وہ بطور شاعر مشہور ہوئے۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی ہنٹ کے طور پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس حصے میں ہم یہ چیز بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے سوال کیسے۔ اب یہاں پہ اپنے موضوع کے حوالے سے ہم کس طرح کی معلومات سرچ کر سکتے ہیں؟ جیسے وہ بطور شاعر کیسے تھے، اور یہاں پر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بطور شاعر کیسے تھے والی چیز کو ہم کیسے سرچ کریں گے یا کیا چیز سرچ کریں گے؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ ہمیں یہ پتہ چلے اس چیز سے پتہ چلے گا کہ ان کی شاعری کیسی تھی، وہ شاعری کیسی کرتے تھے، جیسی وہ شاعری کرتے تھے ویسے ہی وہ شاعر تھے نا۔ تو ہم اس طرح کی باتیں کیسے والے حصے میں سرچ کر سکتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ تو اب فرض کریں ہم نے سرچ کیا کہ وہ کیسی شاعری کرتے تھے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلے ہم نے یہاں پر اوپر چیز ایک لکھی ہے نا کہ وہ بچے بھی ان کے موضوع تھے، ان کی شاعری کا موضوع تھے، جوان بھی تھے اور پوری قوم بھی تھی۔ یہ چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں نا، اور یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ خیالات کہاں سے آئے۔ تو اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ کیسے موضوع، یعنی بچوں کے لیے اگر وہ شاعری کر رہے ہیں تو کیسی شاعری کر رہے ہیں۔ اگر وہ خیالات قرآن سے اور مولانا روم کی شاعری سے لے رہے ہیں تو وہ خیالات ہیں کیسے، یہاں ہم نے یہ چیز بتانی ہے۔ تو فرض کریں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں وہ کیسی ہیں، کہانی کے انداز میں ہیں، اور اس کہانی کے انداز میں وہ بچوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری ریسرچ نے یہ بتایا۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنی تحقیق میں سے یہ چیز نوٹ کر لی ہے کہ وہ بچوں کے لیے نظمیں لکھتے تھے، کس طرح کی نظمیں تھیں، کیسی تھیں، اور کس طرح کا موضوع ہوتا تھا اس کہانی میں۔ اب ہم نے اس بات پر جب تحقیق کی تو ہمیں یہ حوالے کے طور پہ ہم ان کی کوئی نظم، کسی نظم کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی ایک نظم ہے ہمدردی، پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے ان کی ہمدردی نظم، اس میں کیا ہے، ایک بلبل اور جگنو کی کہانی ہے، اور اس کہانی کے ذریعے وہ کیا بتاتے ہیں کہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، یہ نصیحت دیتے ہیں نا وہ۔ تو ہم نے بچوں کے لیے نظمیں کا حوالہ دے دیا کہ جیسے ان کی نظم ہے ہمدردی، کہانی کے انداز میں، یعنی بلبل اور جگنو کی کہانی ہے اس نظم میں، اور اچھی باتوں کی نصیحت کے طور پہ ہم نے بتا دیا کہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، یہ بتایا ہے انہوں نے اس نظم میں کہانی کے ذریعے۔ اور پھر ہم چاہیں تو اسی نظم کے کسی شعر کا حوالہ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں۔ فرض کریں میں نے جب ان کی یہ نظم پڑھی تو میں نے ان کا آخری شعر اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا تحقیق کے دوران میں، اور وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا
کہ میں نے اس حصے میں حوالے کے طور پہ یہ شعر بھی لکھنا ہے. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اب جب میں نے یہ شعر نوٹ کیا اس کتاب میں سے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ آپ نے جب کسی کتاب میں سے کوئی چیز لینی ہے تو ساتھ ہی اس کتاب کا نام وغیرہ بھی نوٹ کرنا ہے. تو یہ جو شعر ہے یہ میں نے لیا ہے کلیات اقبال سے. تو یہاں پر میں اپنے پاس حوالے کے طور پہ نوٹ کر لوں گی کلیات اقبال. اب اس کتاب پر ان کا نام لکھا تھا محمد اقبال. تو یہاں پر میں نے وہی نام نوٹ کرنا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو کتاب کے پہلے صفحے پر یا پہلے جلد پر لکھا ہوا تھا. تو چونکہ وہ شاعر ہے اس لیے یہاں میں نے شروع میں شاعر لکھ دیا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کتاب شاعری کی ہے اور اس کے شاعر ہیں محمد اقبال. اور یہاں شروع میں لکھ لیتی ہوں کہ یہ حوالے کے طور پہ میں درج کر رہی ہوں یا نوٹ کر رہی ہوں اپنے پاس. اس کے علاوہ ہم نے کیا نوٹ کرنا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کے علاوہ؟ کہ یہ کتاب شائع کہاں سے ہوئی ہے، پبلشر کون ہے اس کا. تو یہاں پہ اس کتاب کا پبلشر ہے مکتبہ دانیال لاہور. تو یہاں پہ میں نے یہ بھی نوٹ کر لیا ہے. پھر جس سن میں وہ کتاب شائع ہوئی ہے وہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اس کتاب کے پہلے صفحے پر ہی مل جاتا ہے. تو یہ کتاب شائع ہوئی ہے 2001 میں. تو میں نے یہ بھی یہاں پر نوٹ کر لیا. اور ایک آخری چیز جو ہم نے حوالے میں نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ شعر اس کتاب کی کس صفحے پر لکھا ہوا تھا. تو یہ شعر لکھا ہوا تھا صفحہ نمبر 32 پر. تو یہاں پہ میں صاد لکھ کے آگے صفحہ نمبر لکھ دوں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ صاد علامت صفحہ ہوتی ہے، یہ ہم صفحہ نمبر لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں. تو یہاں پر شعر کا حوالہ بھی میں نے نوٹ کر لیا ہے. اور اسی طرح آپ باقی جتنی بھی چیزیں اگر کسی کتاب سے لیں گے تحقیقی مضمون لکھتے ہوئے تو آپ اس طرح سے اس کا مکمل حوالہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. پھر اس حوالے کو کس ترتیب سے لکھنا ہے اور کہاں پر لکھنا ہے یہ جب ہم مضمون لکھ رہے ہوں گے تب ہم سیکھیں گے. اب ایک اور چیز ہے کہ ان کی شاعری بچوں کے لیے تو انہوں نے نظمیں لکھی جن میں انہوں نے اچھی باتوں کی نصیحت کی کہانی کے انداز میں لکھ کر. اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے بھی شاعری کی ہے. تو نوجوانوں کے لیے انہوں نے کیسی شاعری کی ہے؟ جیسے کہ ہمیں تحقیق سے پتہ چلا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے جو شاعری کی ہے تو اس میں انہوں نے نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا ہے. اب یہ خودی کا پیغام کیا ہے؟ یہ جب ہم نے ریسرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنا. تو یہاں پہ ہم نے ہنٹ کے طور پہ لکھ لیا کہ اپنے آپ کو پہچاننا. اب فرض کیجئے کہ میں نے خودی کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر جاوید اقبال کی یہ کتاب پڑھی، افکار اقبال. یہ کتاب آپ کو ریختہ ویب سائٹ پر مل جائے گی، وہیں سے میں اس کو دیکھ بھی رہی ہوں. فرض کریں اس کے صفحہ نمبر 12 پر میں نے یہ چیز پڑھی ہے کہ اقبال کے ہاں ان کی فکر کا مرکزی نقطہ خودی ہے. یعنی مجھے یہاں سے پتہ چلا ہے کہ ان کی شاعری میں خودی موجود ہے. تو میں اس کتاب کا حوالہ بھی نوٹ کر لوں گی، نام بھی، اس کے لکھنے والے کا نام بھی، صفحہ نمبر بھی، اور یہ جہاں سے شائع ہوئی ہے وہ بھی، تاکہ جب میں مضمون لکھنے لگوں تو میں اس کتاب کے اس صفحے پر آ کر یہ والی چیز کاپی کر کے اپنے مضمون میں واوین میں لکھ سکوں. تو میں اپنے پاس نوٹ کر لیتی ہوں اس کو. اب یہاں پر میں اس کوٹیشن کو اس کتاب میں سے نوٹ کر لیتی ہوں. اب یہاں پہ اسی طرز پر میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے. اب شاعر کی جگہ میں نے مصنف لکھا ہے کیونکہ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ انہوں نے نثر میں کتاب لکھی ہوئی ہے. اب پبلشر اور سن ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ اسی کتاب کے آپ شروع والے صفحے میں چلے جائیے. تو یہاں پر آپ کو اس کے پہلے صفحے میں ہی یہاں آخر میں پبلشر کا نام مل گیا ہے، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور. اور اس سے اگلے صفحے پر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو 2005 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی 2005 میں سنگ میل پبلیکیشن لاہور سے شائع کی ہے. یعنی یہ اس سال کا نام ہے جب یہ بک یا یہ کتاب شائع ہوئی. تو یہاں پر میں نے پبلشر بھی نوٹ کر لیا، سن بھی، اور جس صفحے پر یہ کوٹیشن موجود ہے، یہ کال موجود ہے، وہ بھی نوٹ کر لیا. اور جتنا حصہ مضمون میں شامل کرنا ہے اس کتاب میں سے وہ بھی میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے حوالہ جات ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانے ہیں. اور جیسے بچوں کے لیے نظمیں یا نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا ہے،
اس طرح کی شاعری کی ہے انہوں نے، ہم نے کیسے میں یہ چیزیں لکھی. تو آپ مزید ریسرچ کریں گے تو آپ کو مزید چیزیں بھی ملیں گی کہ انہوں نے اور کیسی شاعری کی ہے، ان کی شاعری میں اور کیسے کیسے خیالات ہمیں ملتے ہیں. تو وہ بھی آپ یہاں پر نوٹ کرتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے، اور اسی طرح حوالے کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. تحقیقی مضمون میں ہم نے نفس مضمون میں کس طرح سے چیزوں کو لکھنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا. اب ہم سیکھتے ہیں کہ اختتام میں تحقیقی مضمون کا خاکہ بناتے ہوئے ہم کس طرح سے چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں. اختتام میں آپ جانتے ہیں ہم خلاصہ لکھتے ہیں سارے مضمون کا. اختتام میں جو ہم خلاصہ لکھتے ہیں، اب یہ خلاصہ کس چیز کا خلاصہ ہوتا ہے؟ یہ خلاصہ ہوتا ہے مضمون میں جتنے اہم نکات ہم نے تفصیل سے لکھے ہوتے ہیں ان کا خلاصہ ہم اختتام میں لکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہی ترتیب رہے جو ہم نے مضمون لکھتے ہوئے رکھی تھی. جیسے ابھی دیکھیں ہم نے اوپر جو سارا خاکہ بنایا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی باتیں لکھی ہیں. جیسے شروع میں ہم نے لکھا ہے کہ وہ پوری قوم کے لیے شاعری کرتے تھے، یہ ہم نے موضوع کی اہمیت بتائی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ وہ بچے، نوجوان اور پوری قوم کے لیے انہوں نے شاعری کی، اور انہوں نے بچوں کو اچھے انداز میں، کہانی کے انداز میں نصیحتیں کیں، اور نوجوانوں کے لیے خودی کا پیغام دیا، اور یہی خودی کا پیغام ان کی شاعری کا سب سے اہم نقطہ ہے. تو یہاں خلاصے میں بھی ہم انہی چیزوں کو ترتیب سے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ بتا سکتے ہیں خلاصے میں کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے شاعری کی، ہم نے مضمون میں یہ بات بتائی ہے. اب جو انہوں نے پوری قوم کے لیے شاعری کی تو وہ کیسی شاعری کی؟ بچوں کے لیے انہوں نے سبق آموز نظمیں لکھیں، اور نوجوانوں کے لیے انہوں نے پیغامات دیے مختلف قسم کے جن کی تفصیل ہم نے مضمون میں لکھی ہے. تو یہاں پر ہم اس پوائنٹ کو ایسے نوٹ کر لیتے ہیں کہ بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں، سبق آموز یعنی جن سے سبق حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اور نوجوانوں کے لیے پیغام دیا. اور ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں ان میں سے کہ خودی کا پیغام ان کی شاعری کا اہم موضوع ہے. اور یہ تو ابھی ہم نے جو خاکہ بنایا ہے اس کو لے کر میں نے یہ چیزیں یہاں پر نوٹ کی ہیں. ظاہر ہے ہم اگر مزید ان کی شاعری کی چیزیں سرچ کریں گے تو ہمیں خودی کے علاوہ بھی ان کی شاعری میں اور بہت سے خیالات، بہت سے موضوعات ملیں گے. تو یہاں پر ہم ان سارے موضوعات کو لکھ لیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں. تو اس طرح ہم کسی بھی تحقیقی مضمون کا خلاصہ لکھتے ہیں. جو بھی چیزیں ہم نے اس مضمون میں تفصیل سے لکھی ہوتی ہیں ان کو اہم نکات کی شکل میں ترتیب سے خلاصے کی صورت میں لکھ لیتے ہیں، اور خاکے میں ان کو اس طرح نکات یا پوائنٹس کی صورت میں ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں. آج ہم نے تحقیقی مضمون نگاری کرنا سیکھی ہے. اگلے حصے میں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکے کی مدد سے مضمون کو لکھنا سیکھیں گے.